ہمارے اس آج مجلس اور محفل کے روح رواں اور مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی عبدالسلام شامزئی صاحب، ان کی خدمت میں ملتمس ہوں مائک پر تشریف لا کر آپ حضرات کے سامنے اپنے نصائح مفیدہ و مواعظ حسنہ پیش فرمائیں۔ آپ حضرات خاموشی کا مظاہرہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله أحدا صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الرحمن علم القرآن صدق الله العظيم۔ یہی ہے آرزو، یہی ہے تمنا کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو، یہی ہے تمنا کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ محترم سامعین حضرات، اس مدرسے کے محتمم جناب قاری لائق صاحب، اس جلسے کے سرپرست امام اور خطیب حضرت مولانا امام الحق صاحب، اور اس جلسے کے صدارت سنبھالنے والے اسٹیج پہ جلوہ افروز پیر طریقت، رہبر شریعت، استاد العلماء حضرت مولانا پیر نعمت اللہ صاحب، اور اس مدرسے کے اساتذہ اور اہل محلہ، آج کا یہ عظیم الشان پروقار خوبصورت ختم القرآن کانفرنس اپنے اختتام کے قریب ہے۔ میرے دوستو، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، بچے بھی خاموش ہو جائے، بڑے بھی، سب خاموش، چھوٹے چلے گئے، تھوڑی دیر کے لیے خاموشی، کافی دیر بھی ہو چکی ہے، چند باتیں عرض کروں گا، اس کے بعد دعا ہوگی۔ عصر سے میرے خیال آپ لوگ بیٹھے ہوئے، تھکاوٹ ہے یا نہیں ہے؟ بولو۔ اچھا، ماشاءاللہ، یہ تو بہت باہمت، باحوصلہ نوجوان۔ نیند تو نہیں آ رہی؟ جس کو نیند آ رہی ہے وہ ہاتھ اٹھاؤ۔ چالا چھ خوب ورزی غلاس چوت کئی، ماشاءاللہ، چالا خوب نہ ورزی۔ یہ تو عظیم مجاہد ہے۔ میرے دوستو، توجہ ہے میری طرف، چند باتیں میں عرض کروں گا، میرے ساتھ آپ نے بولنا ہے۔ تاسو بم ما سره خبرې کوئ چې تاسو خوب وتختی۔ ختم القرآن، قرآن مجید، قرآن کسے کہتے ہیں؟ جس کو پڑھا گیا ہو یا جس میرے دوستو اس قرآن مجید کو سب سے پہلے اللہ نے خود پڑھا، کہو سبحان اللہ۔ قرآن مجید کو سب سے پہلے کس نے پڑھا؟
اللہ نے خود پڑھا۔ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ یہ دنیا کے اندر واحد کتاب ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ دنیا کے اندر تقریباً 2.5 ارب مسلمان ہے، اس کے اندر حافظ قرآن بھی ہے اور سب سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے والے ہیں۔ کسی کو یاسین شریف یاد ہے تو کسی کو سورہ رحمان یاد ہے، کسی کو سورہ مدثر یاد ہے تو کسی کو سورہ مزمل یاد ہے، کسی کو سورہ بقرہ کے آخری آیات یاد ہے، کسی کو عما پارہ یاد ہے، کسی کو تبارک الذی یاد ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی دنیا کے اندر کتاب کون سی ہے؟ بچے بھی بولے قرآن مجید۔ پوری دنیا کے اندر ایک نام اس کا قرآن ہے، دوسرا نام اس کا کتاب۔ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ پڑھا گیا سب سے پہلے اس کو کس نے پڑھا؟ اور پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ کس کتاب کو پڑھا جاتا ہے؟ اسی قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے۔ دوسرا نام اس کا کتاب، کتاب اللہ۔ کتاب کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر کوئی شک، کوئی ریب، کوئی شک و شبہ نہیں ہو۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کتاب وہ ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ اس قرآن کا تیسرا نام فرقان بھی ہے، باطل اور حق کے درمیان فرق کرنے والی کتاب۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ قرآن مجید کو فرقان بھی کہتے ہیں، یہ حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والی کتاب ہے، توحید اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے قرآن مجید، تو اسے فرقان بھی کہتے ہیں۔ اور چوتھا نام اس قرآن مجید کا ذکر بھی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میں ذکر کو اتار رہا ہوں، ذکر سے مراد قرآن مجید ہے۔ میں اس قرآن مجید کو اتار رہا ہوں اور مطلب اور معنی یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں اتار رہا ہوں تو قیامت کی صبح تک اس کی حفاظت کے ذمہ بھی میں لیتا ہوں۔ تو یہ فرقان کتاب ہے حق اور باطل کے درمیان۔ یہ ذکر والی کتاب ہے جس کا وعدہ اللہ نے خود لیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ قرآن سب سے پہلے اللہ نے پڑھا اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ طلبہ نے بڑی خطابت اور بڑے جوشیلے انداز میں باتیں کی۔ چند باتیں میں نے سنی، توجہ ہے بیٹے دلتا گو رہی تاسو جو کھلی بیانو نہ کھڑی ماتا گو رہی وس ماتا گو۔ چند باتیں والدین کے لیے اور چند باتیں ان بچوں کے لیے جنہوں نے تقریر کی۔ ماشاءاللہ کیا خوبصورت انداز میں تقریریں کی انہوں نے۔ میرے دوستو، اس قرآن مجید کو معمولی نہیں سمجھنا۔ اللہ اس کو جس نے نازل کیا ہے وہ رب پوری کائنات کا اعلیٰ رب ہے، پوری کائنات کا بادشاہ ہے، رب العالمین ہے۔ پھر اس نے جس کتاب کو اتارا ہے قرآن مجید، وہ قرآن وہ کتاب بھی سب کتابوں کی سردار کتاب ہے، اور جس پیغمبر پہ اتارا وہ پیغمبر بھی تمام پیغمبروں کا سردار، امام الانبیاء۔ اور جو فرشتہ اس کو لے کر آیا جبریل امین، وہ جبریل امین تمام فرشتوں کی سردار اور اعلیٰ فرشتہ۔ اور جس شہر میں اترا وہ شہر بھی تمام شہروں سے، میرا بولو، شہر مکہ تمام شہروں سے، شہر مدینہ تمام شہروں سے افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ اور جس پہاڑ پہ اترا وہ پہاڑ بھی تمام پہاڑوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ جس مہینے میں اترا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ رمضان المبارک کا بھی تمام مہینوں سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، عرفہ ہے۔ میرے دوستو،
جس رات میں اترا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات بھی تمام راتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ میں کیوں نہ کہوں، میرے رب نے اس قرآن مجید کی تلاوت جب ملائکہ کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت کی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان، فرشتے سامنے ہیں، اللہ رب العزت قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں، فرشتوں کے زبان سے 3 الفاظ، 3 جملے باساختہ نکلے۔ وہ 3 جملے کیا تھے؟ کاش یہ کتاب ہمیں دی جاتی۔ پھر کیا کہا؟ جس پیغمبر کو یہ کتاب دی جائے گی وہ پیغمبر تمام پیغمبروں میں اعلیٰ، جس پیغمبر کو یہ کتاب دی جائے گی وہ خوش نصیب ہے تمام پیغمبروں میں اعلیٰ۔ دوسرا جملہ کیا کہا؟ فرمایا کہ جس امت کو یہ کتاب دی جائے گی وہ امت اشرف المخلوقات تمام امتوں میں اعلیٰ ہوگا۔ آگے کیا فرمایا فرشتوں نے؟ فرمایا جو سینے اس قرآن مجید کو اپنے دل کے اندر محفوظ کر لے گا وہ سینے دنیا کے تمام سینوں سے اعلیٰ ہے، وہ سینے تمام سینوں سے اعلیٰ۔ دیکھنے میں بچہ، دیکھنے میں 8 سال کا بچہ، دیکھنے میں 9 سال کا بچہ، دیکھنے میں 10 سال کا بچہ، دیکھنے میں 11 سال کا بچہ، لیکن اس کا جو ہے میرے دوستو عزت اور اس کی فضیلتوں کا ہمیں کیا معلوم۔ اللہ رب العزت کے حضور جناب محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں من حفظ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاج یوم القیامہ ضوءه احسن من ضوء الشمس۔ جو بچہ یا بچی اس قرآن مجید کو اپنے دل کے اندر سنبھال لیتا ہے، حفظ کر لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے، قرآن سے دوستی لگا لیتا ہے، قرآن سے محبت کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے، مدرسے میں آتا ہے، استاد کا ادب اور عزت و احترام کرتا ہے، مار ڈانٹ ڈپٹ برداشت کرتا ہے، تکالیفیں برداشت کرتا ہے، فجر کی نماز میں اٹھتا ہے، نماز پڑھ کے پھر قرآن مجید کو کھولتا ہے، رمضان ہے، دن میں روزہ ہے لیکن قرآن مجید سے محبت کرتا ہے، قرآن مجید کو دل سے لگاتا ہے، قرآن مجید کے ساتھ اتنی محبت ہے، فجر کی نماز ہے تو قرآن مجید کی تلاوت ہے، ظہر کی نماز ہے تو قرآن مجید کی تلاوت ہے، عصر کی نماز ہے، رات کو تراویح سنا رہا ہے، قرآن مجید کا دور ہو رہا ہے، مغرب کی نماز ہے تو قرآن مجید کے رکوع دیکھ رہا ہے، قرآن مجید سے محبت، عشاء کی نماز کے بعد پارہ، سوا پارہ، 1.5 پارہ، 2 پارے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کو اتنا جوش آتا ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ تمام زمین والوں پہ اللہ رب العزت یہ اعلان کرتا ہے کہ جس بچے نے، جس بچی نے اس قرآن مجید کے ساتھ محبت کی، دل سے لگا، سب کچھ برداشت کر کے رات کو تراویح میں کھڑے ہو کے اس کی تلاوت کرتے ہیں، میرے دوستو فرمایا اس کو مانگنے کا ٹائم نہیں ملتا، یہ پیسہ مانگتا ہے اللہ سے، یہ گھر مانگتا ہے اللہ سے، یہ شادی مانگتا ہے اللہ سے، یہ عالم بننا مانگتا ہے، اے اللہ مجھے مفتی بنا دے، اے اللہ مجھے عالم بنا دے، اے اللہ مجھے تجوید کا بہترین قاری بنا دے، لیکن اس کو مانگنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن سے محبت ہے، جو مانگتا ہے اس کو مانگنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اس مانگنے والے سے اس حافظ قرآن کو میں زیادہ عطا کرتا ہوں۔ یہ چھوٹے بچے ہیں، کیا پتا اس میں اللہ رب العزت عطا اللہ شاہ بخاری کو پیدا فرما دے، یہی وہ بچے ہیں کیا پتا اسی میں رشید احمد گنگوہی پیدا ہو جائے، یہی وہ بچے ہیں جس کے اندر شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی جیسے جرت مند مولوی اللہ بنا دے، یہی وہ طالب علم ہے میرے دوستو جس کے اندر اللہ رب العزت قاری عبدالباسط جیسے عظیم قاری بنا دے، یہی وہ طالب علم ہے جس کے اندر مفتی محمود کو اللہ پیدا کرے گا،
یہی وہ طالب علم ہے، کہیں آسمان سے نہیں آتے، یہی ہمارے مدرسے اور مسجد کے بڑے ہوئے طالب علم ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے جلوہ افروز ہو کر کل یہ مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع بنیں گے، مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی بنے گا، یہی کل کے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان بنیں گے، یہی کل کے آواز اور صحابہ کا دیوانہ مولانا شہید حق نواز جنوی بنے گا، یہی اللہ ملا عمر بنے گا، یہی شیخ اسامہ بنے گا، یہی مولانا مسعود اظہر بنے گا۔ یہی وہ طالب علم ہے جس سے اللہ کام لے، جو دعا مانگنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن قرآن مجید سے محبت کرتے ہیں، خدا کی قسم اسی سے اللہ مولانا الیاس میواتی بنائیں گے، اسی سے حاجی عبد الوہاب بنے گا، اسی سے مولانا احسان بنے گا، اسی سے ملا داد اللہ بنے گا، ملا ہبت اللہ بنے گا۔ ان بچوں کو کمزور مت سمجھنا، ان بچوں کو ضائع مت کرنا۔ میرے دوستو، آج مدرسے میں تمہارے بچے آتے ہیں، میں اور آپ سمجھتے ہیں ہمارے بچوں کو کہاں لگا دیا، مولوی بنا دیا، قاری بنا دیا، یہ کھائیں گے کہاں سے؟ میں بتاتا ہوں، آخرت کا ذریعہ ہے، آخرت کا چابی ہے، آخرت کا خزانہ ہے، آخرت کا محل ہے، آخرت کا تمہارے پاس سارا سرمایہ ہے۔ تم اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہو کہ یہ تمہارے کیا ہے؟ اسکولوں میں جا کے پوچھو، وہ کہتے ہیں یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، ہاں، لیکن ہم یہ نہیں سکھاتے۔ ہم مدرسے میں جب بچہ ہمارے پاس آتا ہے ہم کہتے ہیں یہ تمہارا ماں اور باپ نہیں بلکہ یہ دونوں تمہارے جنت کے دروازے ہیں، یہ تمہارے کیا ہے؟ جنت کے دروازے ہیں۔ ان کے پاؤں پکڑو، ان سے دعائیں لو، ان سے معافیا مانگو، ان کی ادب کرو، ان کا عزت کرو، ان کا کہنا مانو، یہ تمہیں جنت میں لے کر جائے گی۔ یہ دونوں تمہارے جنت کے دروازے ہیں۔ ہم کیا بنانا چاہتے ہیں تمہارے بیٹوں کو؟ میرے دوستو، بعض وقت ہم جنازے میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک طرف ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے، یہ کون ہے؟ پریشانی کے عالم میں ہے، منہ لٹکایا ہوا ہے، لیکن شکل و صورت سے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہی اس کو کوئی نماز آتی ہو، شاید ہی اس نے کوئی روزہ رکھا ہو۔ جب ہم بلاتے ہیں یہ کون ہے؟ کہتا ہے یہ اس کا بیٹا ہے جس کا جنازہ ہو رہا ہے، آؤ بیٹے جنازہ تو پڑھو اپنا والد کا۔ کہتے میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، کہتے میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، زما کپڑے صحیح نہیں دی، خراب ہی دی، ہاں زو پا غسل کی نیم اکم چی بڑ شدہ زما پلار دے۔ افسوس افسوس، کالج میں پڑھنے والوں افسوس، انگریزی اسکولوں میں پڑھنے والے افسوس افسوس، باپ کا جنازہ ہے لیکن بیٹے کو پڑھانے کی تو دور کی بات ہے، پڑھنے کی توفیق بھی ادا نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ اسے اللہم اجعلھا لنا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ۔ کسی کو یاد نہیں ہے، کسی کو یاد نہیں ہے۔ کہتے ہیں میرے ابو ہے لیکن میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہے۔ آؤ نوجوانوں، ہم تمہیں اس مدرسے اور مسجد میں یہ تعلیم دیتے ہیں، مرنا تو سب نے ہے، پہلے ہو یا بعد میں ہو، لیکن جب والدہ کا جنازہ ہو، جب باپ کا جنازہ ہو، ہم تمہارے بیٹے کو اس قابل بناتے ہیں کہ اس کو آگے کر کے مصلی پہ کھڑے کر کے محراب میں کھڑے کر کے مسجد کا امام پیچھے کھڑا ہے، مفتی صاحب پیچھے کھڑا ہے، مسجد کا امیر صاحب تبلیغی صاحب پیچھے کھڑا ہے، شیخ الحدیث پیچھے کھڑا ہے، اس لیے کہ ولی کو زیادہ حق ہے اپنے خاندان والوں میں سے کہ وہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھائے، اپنے بہن کا جنازہ پڑھائے، اپنے بھائی کا جنازہ پڑھائے، اپنی والدہ کا جنازہ پڑھائے۔ ہم اس کو اس قابل کر دیتے ہیں کہ الحمدللہ شیخ الحدیث پیچھے، مسجد کے امام پیچھے، لیکن حق اس بچے کا ہوتا ہے، اسے ہم آگے کر کے تمہارے جنازہ پڑھانے کا قابل بنا دیتے ہیں۔ ان کو معمولی مت سمجھو، حدیث آپ نے بہت سنی ہے، آج میری باتیں سمجھو، ہم اس قابل بناتے ہیں۔
ہے میں جب جنازہ پڑھاؤں گا کسی کا میرے دل کے اندر اتنا درد نہیں ہوگا. کیوں؟ فتح خان صاحب، دوست خان صاحب، امیر صاحب کو میں کیا جانتا ہوں؟ بس جنازہ لایا گیا، امام صاحب پڑھائے گا، میں پڑھاؤں گا. لیکن میرے دوستو، جتنا غم، جتنا درد اس کے بیٹے کے دل میں ہوگا، اس کے بھائی کے دل میں ہوگا، اس کے والد کے دل میں ہوگا، اور کسی کے دل کے اندر وہ غم، وہ درد، وہ شدت نہیں ہوگی. لیکن جب یہ حافظ قرآن آگے بڑھے گا، اپنے خاندان والوں میں سے کسی کا جنازہ پڑھائے گا، تو میرے دوستو دل کے اندر کتنا غم اور درد ہوگا، کتنا رونے کے انداز میں، کتنے عاجزی کے اندر، جب وہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا یہ پڑھے گا، اللہ کو کتنا رحم آئے گا. ننھا بچہ ہے، حافظ قرآن ہے، رو کر باپ کا جنازہ پڑھا رہا ہے، رو رو کر والدہ کا جنازہ پڑھا رہا ہے، تو اللہ کو بھی ان کے الفاظ پر رحم آئے گا. اللہ سے امید ہے قبر میں جانے سے پہلے اللہ مغفرت کا فیصلہ فرما دے گا. کرے گا نہیں کرے گا انشاءاللہ، اللہ سے یہ امید ہے. میرے دوستو چند باتیں اور عرض کر کے آپ سے اجازت لینا چاہوں گا. توجہ ہے سب کی؟ یہ باہر والوں کی توجہ ہے یا نہیں؟ ہاتھ اٹھائے، مجھے پتہ توجہ نہیں ہے. دعا نہیں ہے؟ زور سے ہے، میرے ساتھ زور سے بولے. آپ لوگوں کی توجہ ہے؟ اچھا چلو ہاتھ اٹھائے جس کی توجہ نہیں ہے. اوہو اچھا چلو ہاتھ اٹھاؤ جس کی توجہ ہے، کہو سبحان اللہ. ابھی اتنی چیزیں میں سبحان اللہ زور سے کہو. اللہ. میرے دوستو یہ اللہ والوں کی مجلس ہے. چند باتیں میں عرض کر کے خانقاہ ہمارے حضرات اور بھائی مجھے بہت نظر آ رہے ہیں. حضرت علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے. اللہ والوں کی مجلس ہے، سنیں توجہ کے ساتھ، یہ بھی اللہ والوں کی مجلس ہے. ایک وہ بھی اللہ والوں کی مجلس ہوا کرتی تھی. خلقت جمی ہے، جمع غفیر ہے. علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں. ہر طرف مرید تشریف فرمائے، سنو میرے دوستو. مجمع سامنے ہے. علامہ شبلی نے لفظ اللہ پر کلام کیا کہ لفظ اللہ سے کیا حاصل ہوتا ہے، اللہ اللہ کرنے سے کیا ملتا ہے. لفظ اللہ پہ گفتگو فرما رہے ہیں. درمیان میں سے ایک علی بن سینا بہت مشہور فلسفی، وہ اٹھا اور مجمع کے اندر سے سب کے سامنے کہا، حضرت علامہ صاحب صرف لفظ اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ نے دنیا کو بنایا ہے، اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے، لیکن صرف لفظ اللہ اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں ہم ذکر کرتے ہیں اللہ، کیسے اللہ کا نام لو ذرا؟ کہتا ہے اس لفظ اللہ سے کیا ہوتا ہے؟ آپ لفظ اللہ پہ آدھا گھنٹے سے بولے جا رہے ہو اللہ اللہ، اس سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ کی باتیں بتاؤ، اللہ یہ کرنے والے ہیں، یہ صرف اللہ اللہ سے. وہ خاموش ہو گئے اپنے بیان جاری رکھے ہوئے. فلسفیوں کا دماغ ذرا منطقی دماغ ہوتا. کہاں نہیں آپ مجھے یہ کھڑے ہیں. علی بن سینا فلسفی. علامہ شبلی نے کہا او گدے جا، شکل کا رنگ صورت بدل، زرد پڑ گیا، پیلا پڑ گیا. اتنے لوگ دیکھ رہے اور مجھے حضرت نے گدھا کہا. اتنے لوگوں کے سامنے کوئی کسی کو گدھا کہہ دے تو رنگ تو تبدیل ہوگا. جیسا گدھا کا رنگ تبدیل ہو گیا، فوراً بیٹھ گئے. علامہ شبلی نے کہا سنو ذرا توجہ سے. اللہ فرمایا آپ نے کہا کہ اللہ اللہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تو دور کی بات ہے، میں نے سب کے سامنے صرف آپ کو کہا گدھے بیٹھ جاؤ. گدھے کہنے سے دیکھو تمہارا شکل کا رنگ تبدیل ہو گیا.
لیکن صرف لفظ گدے سے ہوا. فرمایا کیوں تمہیں یقین نہیں آتا؟ اللہ اللہ کہنے سے دل کا رنگ بھی بدل جاتا ہے اور دل کا زنگ بھی چلا جاتا ہے. فرمایا صرف لفظ گدے سے تمہارا چہرہ تبدیل ہوا، متغیر ہوا، آپ کو غصہ آیا، تو صرف لفظ اللہ سے کیوں کچھ نہیں ہوتا؟ اللہ اللہ کہنے سے خدا کی قسم دل کا رنگ بھی بدل جاتا ہے، نور آ جاتا ہے، اور فرمایا کہ دل کا زنگ بھی اتر جاتا ہے، صاف اور شفاف ہو جاتا ہے. اس لیے یہ اللہ والوں کی بغداد کے اندر ایک اللہ والا راستے میں جا رہا ہے، دیکھا ایک شرابی نشائی اللہ سے بے خبر، نمازوں سے غافل، شراب پی کر دریا کے کنارے پہ پڑا ہوا ہے. شراب پی کر اسے اپنے کوئی پتہ نہیں، منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے اور دریا کے کنارے پڑا ہوا ہے. یہی اللہ اللہ کرنے والا، یہی اللہ کا ایک درویش اللہ والا راستے میں جا رہا ہے. کہا انسان سے ہماری نفرت نہیں ہے، اس کے عمل سے ہماری نفرت ہے. انسان ہیرا ہے ہیرا، لیکن اس کے عمل سے ہماری نفرت ہے. انسان سے کبھی بھی نفرت مت کرو. وہ اپنا چوری چھوڑ دے، شراب چھوڑ دے، جھوٹ چھوڑ دے، انسان سے محبت کرو، اس کے پیر سے نفرت کرو. وہ اللہ والا راستے میں جا رہا ہے. شرابی اس کا منہ دھویا، شراب سے اس کے منہ کو کنگالا، اس کے منہ پہ پانی ڈالا. اس نے جب دیکھا کہ وقت کا ولی اللہ جو ہمارے اس محلے کے، اس شہر کے، اس گاؤں کے مانے جانے والے امام اور اللہ والے اور اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے مجھ سے محبت میرے منہ کو دھویا، حالانکہ میں اس قابل نہیں، میں شرابی ہوں. وہ ایک اللہ والا ہے. خدا کی قسم ایسی توبہ کی اللہ نے اسے توفیق دی. رات کو یہ اللہ والا مسجد میں جا کر جب تہجد کی فجر کی نماز نہیں بلکہ تہجد کے لیے جاتا ہے، دیکھا وہ شرابی جس کا منہ پیر کو دھویا تھا یہ شرابی ہے اور اس کے لیے دعا مانگی تھی. اس شرابی پہ اللہ والے کا اتنا اثر ہوا جب وہ اللہ والا مسجد میں گیا، اس نے پہلے وہ سجدے میں لے کر اللہ سے اپنی معافیاں مانگ رہا ہے اور اللہ کے سامنے ساری کر رہا ہے. اللہ سے آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا اللہ کل دوپہر کی بات ہے، شراب پی کر یہ شور و غل کر رہا تھا اور زور سے چیخ رہا تھا. اس کا منہ میں نے دھویا، لیکن یہ تو مجھ سے پہلے تہجد کے لیے آیا. غیبی آواز آئی اے میرے بندے تو نے اس کا منہ دھویا، ہم نے اس کا دل دھو دیا ہے. بات کرو، اللہ والوں سے ہاتھ ملاؤ، اللہ والوں کی مجلس میں آؤ، اللہ والوں کی باتیں سنو، اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ کی سر پہ لگاؤ تاکہ ہمارا دل کا رنگ بھی بدل جائے، ہمارا دل کا سنگ بھی چلا جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ والوں سے محبت کریں گے، انشاءاللہ زندگی رہی، بجلی بھی نہیں رہی تو ہماری آواز بھی نہیں رہی، ہماری بیان بھی نہیں رہی. اس لیے انشاءاللہ پھر زندگی باقی، ملاقات باقی. انشاءاللہ یہ والدین ان باتوں پر عمل کریں گے. ہاتھ اٹھاؤ، قرآن مجید کے ساتھ محبت کریں گے، پڑھیں گے، قرآن مجید کے ساتھ ہر نماز کے بعد ہر نماز کے ساتھ